جمع کرنا شروع کیا۔ قرآن کی 700 آیات طیبہ سے ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کر دیا، اللہ کے آخری نبی کی ختم نبوت کو ثابت کر دیا۔ آئیے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کے دارالحدیث میں بیٹھنے والے اس مرد کلندر کے دروازے پر چلتے ہیں جنہیں دنیا اسلام مولانا فضل محمد کے نام سے جانتی ہے۔ کراچی میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا فضل محمد کو دعوت خطاب دی گئی۔ انہوں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ارشاد فرمایا، مفتی اعظم پاکستان قرآن کی 100 آیات طیبہ سے ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کر چکے ہیں۔ مولانا شیخ الرحمان قاسم 700 آیات طیبہ سے ختم نبوت کے عقیدے کو ثابت کر چکے ہیں۔ تم فضل محمد کی نظر سے قرآن کریم کو دیکھو تو فضل محمد کی نظر کہتی ہے قرآن کی ایک ایک آیت نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ یہ قرآن ہی دلیل ہے نبی کی ختم نبوت کا۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، وحی نبوت بند ہے۔ آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب قرآن ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، قرآن کے بعد کتاب کوئی نہیں، تو قرآن کی ایک ایک آیت نبی کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اب تک کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ، اللہ کرے بات آپ کے دماغ میں بیٹھ گئی ہو، کہیں تیز رفتاری کی وجہ سے بات آگے نکل گئی ہو، آپ وہیں پیچھے رہ گئے ہو، انجن روڈی اسٹیشن پر ہو اور آپ ابھی گھوڑکی پر ہی کھڑے ہو، کہیں ایسے تو نہیں؟ اور کچھ بولو تو صحیح، لگ رہا ہے تسی بھی پشاور تو ہی آئے سر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں آسمانی مذاہب میں اتنی بات متعین ہوگی، سب سے پہلے نبی بولو نہیں، ایسے بھی سارے بولو، اگر بول رہے تو بولو، نہیں بول رہے پھر بھی بولو، نہیں زور سے بولو، اپنا بھی میرا بھی وقت ضائع نہیں کرو، انہوں نے بہت زیادہ بیانات کرنے ہیں، سارے مل کے ذرا جلدی جلدی بولو تاکہ سبق جلدی جلدی یاد ہو جائے۔ تمام مذاہب کا اتفاق دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی، زور سے بولو سارے، سیدنا آدم علیہ السلام۔ ہم نے اگلی بات کو بھی مذاہب سے متعین کیا، مذاہب ثلاثہ نے کہا، تورات بھی کہتی ہے آخری نبی محمد رسول اللہ، انجیل بھی کہتے ہیں آخری نبی محمد رسول اللہ، قرآن کریم نے بھی کہا آخری نبی محمد رسول اللہ، سیدنا موسیٰ نے بھی کہا آخری نبی محمد رسول اللہ، سیدنا عیسیٰ نے بھی کہا آخری نبی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ نے بھی کہا آخری نبی محمد رسول اللہ۔ تو دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، دنیا میں آنے والے سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ۔ تورات کہے حضور اللہ کے آخری نبی، صاحب تورات کہے حضور اللہ کے آخری نبی، انجیل کہے حضور آخری نبی، صاحب انجیل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہے محمد رسول اللہ آخری نبی، قرآن کریم کہے محمد الرسول اللہ آخری نبی، محمد الرسول اللہ اپنی زبان نبوت سے کہے کہ میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، مگر قادیان کی سرزمین پر 1840 میں جنم لینے والا غلام مرتضیٰ نامی شخص کا بیٹا، جسے دنیا نے غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا اور پہچانا، اس مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور 1840 سے لے کر 1880 تک ہے، دوسرا دور 1881 سے لے کر سن 1900 تک ہے، تیسرا دور سن 1901 سے لے کر سن 1908 تک ہے۔ 26 مئی بروز منگل سن 1908 کو مرزا غلام قادیانی مر گیا۔ اس کی زندگی کا دوسرا اور تیسرا دور انگریز کے حکم پر اسلام کے خلاف بدترین دور تھا، پیغمبر اسلام کے خلاف بدترین دور تھا، پیغمبر قرآن پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی آخری کتاب کے
خلاف بدترین دور تھا، اس آخری امت کے خلاف بدترین دور تھا۔ قرآن کی بے خونی کے لیے مرزا غلام قادیانی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، امام الانبیاء کے خلاف، اللہ کے نبیوں کے خلاف، اصحاب پیغمبر کے خلاف، امت کے خلاف، بزرگان دین کے خلاف، حرمین شریفین کے خلاف، سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف، سیدنا حسن اور حسین کے خلاف، سیدہ فاطمہ کے خلاف، نعوذ باللہ من ذالک، مرزا غلام قادیانی نے وہ غلیظ زبان استعمال کی جس کو اس نازک موقع پر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس مقدس محفل میں اس کا تذکرہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مرزا غلام قادیانی اپنے تیسرے دور میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو بروزی نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو امتی نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو غیر تشریعی نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو تشریعی رسول کہتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ اس میں لکھا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ چاہیے مرزا غلام قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ اٹھائیے، اس میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ مرزا غلام قادیانی اس ایک غلطی کے ازالے میں کہتا ہے اس وحی الہی میں اللہ نے میرا نام محمد رکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تورات نے بھی فیصلہ دیا، انجیل نے بھی فیصلہ دیا، قرآن نے بھی فیصلہ دیا، تمام آسمانی مذاہب فیصلہ دے چکے محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، مگر کائنات کا غلیظ ترین کافر جسے انگریز نے پیغمبر اسلام کے خلاف کھڑا کیا، جس نے انگریز نے محمد الرسول اللہ کے خلاف کھڑا کیا، اس نے قرآن کا بھی انکار کیا، صاحب قرآن کا بھی انکار کیا۔ مرزا غلام قادیانی کی کتاب دافع البلا اس کے صفحہ 11 پر مرزا قادیانی نے لکھا سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان کے اندر اپنا رسول بھیجا۔ اپنے ملفوظات میں لکھا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ آپ توجہ کیجئے، تورات کہتی ہے محمد اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آخری نبی اور رسول ہیں۔ انجیل کہتی ہے محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں محمد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، مگر کائنات کا غلیظ ترین کافر مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، میں رسول اللہ ہوں۔ اپنے آپ کو نبی بھی کہے، اپنے آپ کو رسول بھی کہے، اپنے آپ کو محمد بھی کہے، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے افضل بھی کہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو ایک صدی سے زائد تحفظ ختم نبوت کی محنت ہے، فتنہ قادیانیت کے خلاف محنت ہے، امت کے ایمان کے تحفظ کی آواز ہے، بقائے ختم نبوت کی آواز ہے، قرآن کی صدا کی حفاظت ہے، نبی کی حدیث کی حفاظت ہے، اصحاب پیغمبر کے خون کی حفاظت ہے۔ یہ جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، یہ کوئی عام سی جماعت نہیں ہے، خدا کی قسم یہ قرآن کے تحفظ کا کام کرنے والی جماعت ہے، یہ نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرنے والی جماعت ہے۔ نبی کی 200 سے زائد احادیث جو ختم نبوت کے عقیدے پر دلالت کرتی ہیں، ان کا تحفظ کرنے والی جماعت ہے۔ یمامہ کے میدان میں 1200 اصحاب پیغمبر اور تابعین کے خون کی محافظ جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوف کی غازیانہ مجاہدانہ زندگی کا نام تحفظ ختم نبوت ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت قرآن کی حفاظت کا نام ہے، نبی کی حدیث کی حفاظت کا نام ہے، اصحاب پیغمبر کے خون کی حفاظت کا نام ہے، ابو مسلم خولانی کی غازیانہ قوت اور طاقت کا نام ہے۔ چلتے چلے آئیے، آج کے دور میں عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ خطیب پاکستان مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی کی شعلہ نوائی کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ مولانا محمد علی جلندری کے تفکر کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ مولانا لال حسین اختر کی آہنی گرفت کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری کی مسند
مسند حدیث کے ماتے کا جومر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ شیخ المشائخ مولانا خواجہ خان محمد کی شبانہ روز زندگی کا اثر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ مفتی محمود کے تفکر کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کی مجاہدانہ قوت طاقت دلکار کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ اور آج کے دور میں مجھے کہنے دیجئے تحفظ ختم نبوت کا نام مولانا فضل الرحمان کی صورت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طاقت کا نام ہے۔ پیر ناصر الدین خاکوانی کی صورت میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، بقائے ختم نبوت، دفاع ختم نبوت، دفاع ناموس رسالت کا نام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ خدا کی قسم روئے زمین پر خوش بخت اور سعادت مند ترین انسان ہے جسے اللہ ختم نبوت کے مشن سے جوڑ دے، اس سے بھی زیادہ خوش قسمت انسان ہے جسے اللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے